وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد۔ سامعین، کل آگرہ سے میرے ایک عزیز مولانا شعیب سلمہ کا فون آیا کہ ایک ضروری بات کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ 4 نوجوان مرتد ہو گئے تھے اور سب نے شکیل ابن حنیف کے آگرہ میں مقیم خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور انہیں شکیل ابن حنیف کے پاس لے جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے اورنگ آباد جا کر شکیل ابن حنیف سے ملاقات بھی کی اور بیعت بھی۔ جب علماء حق کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان 4 سے رابطہ کیا اور سب سے رجوع کرنے کے لیے کہا۔ الحمدللہ 3 تو پہمائش کے بعد تائب ہو گئے اور حلقہ اسلام میں دوبارہ داخل ہو گئے، لیکن 4تھا آدمی ہر طرح کی پہمائش کے باوجود اپنے ناپاک عقیدے پر قائم ہے۔ وہ شکیل ابن حنیف کا اندھا مقلد بن چکا ہے۔ جب میں نے اور علماء حق نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو علماء حق کو برا بھلا کہنے لگا اور بولا کہ میں علماء کو نہیں مانتا کیونکہ وہ ہر نیک کام کی اجرت لیتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو اس کی تنخواہ پاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں تو اس کی بھی تنخواہ لیتے ہیں، عبادات پر تنخواہ لینا حرام ہے، اس لیے میں علماء کی بات کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بندہ سمجھانے اور مزاحمت کرنے پر گالم گلوچ بھی کرتا ہے۔ سامعین، مولانا شعیب صاحب نے بتایا کہ اسلم نامی آدمی جس نے توبہ نہیں کی اور شکیل ابن حنیف کی تعلیمات کا پرچار کر رہا ہے، یہ شخص پہلے مروجہ تبلیغی جماعت کا سرگرم ممبر تھا۔ ہر مہینے پابندی سے 3 دن کا وقت لگاتا تھا، کئی چلے بھی لگا چکا ہے، گشتوں، مشوروں اور جماعتی سرگرمیوں میں دلچسپی سے حصہ لیتا تھا، لیکن اب جماعت سے تعلق ختم ہے اور اس نے شکیل ابن حنیف کو عیسیٰ اور مہدی مان لیا ہے۔ اس کی پوری فیملی شکیلی بن چکی ہے، حتیٰ کہ اس کا بھائی بھی۔ مولانا شعیب صاحب نے بتایا کہ آگرہ میں شکیلیت تیزی سے پھیل رہی ہے اور اب اس سے متاثر اور منسلک ہو جانے والوں کی تعداد 35 کے قریب ہو گئی ہے۔ ان کا آگرہ شہر کے کنارے میں ایک مرکز ہی بن چکا ہے جہاں جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ ان کی بیٹھک ہوتی ہے۔ اس بیٹھک میں ان کا امیر آگرہ شہر سے آئے ہوئے تمام شکیلیوں سے کارگزاری لیتا ہے۔ ہر آدمی ہفتہ بھر کی محنتوں اور ان کے نتائج کی روایت سناتا ہے۔ اگر کوئی شکیلی طاقتور کارگزاری نہیں سناتا تو شکیلیت کے ماہرین کو اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس کی تربیت کرتے ہیں، شکیلیت کی توسیع میں اس کی مدد کرتے ہیں، شکیلیت کے اصول و آداب اور ہنر بتاتے ہیں۔ اس طرح یہ فتنہ روز بروز پنپ رہا ہے۔ سامعین، مولانا شعیب صاحب نے مزید بتایا کہ شکیل ابن حنیف کے ماننے والوں میں کچھ باتیں بڑی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ مثلاً وہ لوگ امامت کی تنخواہ لینے کو حرام اور گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مدارس میں پڑھانے اور مکاتب میں خدمات انجام دینے کی تنخواہ کو بھی حرام باور کرتے ہیں، یعنی وہی بات جو سعد کاندھلوی اور اس کے متبعین کہتے ہیں، شکیلی بھی کہتے ہیں۔ سامعین، مولانا شعیب صاحب نے بتایا کہ چند شکیلی آگرہ میں بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ اپنے مشن کی تبلیغ کرتے ہیں اور یہ تبلیغ اعلانیہ ہوتی ہے۔ جب تک ان کی تعداد کم تھی یہ لوگ خفیہ طریقے سے اپنی حرکت و عمل کو انجام دیتے تھے۔ جب سے ان کی تعداد بڑھی ہے ان کی ہمت بھی بڑھی ہے اور اپنے مشن کی تبلیغ اعلانیہ کرنے لگے ہیں۔ مولانا شعیب صاحب نے بتایا کہ اسلم جب شکیل ابن حنیف سے ملاقات کر کے آیا تو میرے محلے میں آ کر شکیل ابن حنیف کا پرچار کرنے لگا اور 8-10 عوام کے سامنے علماء حق کو برا بھلا کہنے لگا۔ جب مجھے خبر لگی تو میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، وہ نہیں مانا۔ بالآخر میری اس سے جھڑپ ہو گئی۔ میں نے شکیل ابن حنیف کو کذاب و دجال کہا، وہ چلا گیا اور رات میں 8 بجے 4-5 شکیلیوں کو لے کر میرے گھر آ دھمکا۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھی ڈنڈے تھے، گھر کے باہر چیخنے لگے اور کہا کہ شعیب باہر آ جاؤ، تم نے ہمارے حضرت کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میں اس وقت گھر پر نہیں تھا، میری اہلیہ نے کال پر خبر دی کہ کچھ لوگ لاٹھی ڈنڈے کے ساتھ آئے ہیں اور آپ کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔
میں اپنے محلے کی مسجد میں آیا اور عشاء کی نماز کے بعد امام اور نمازی حضرات کو پوری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد شہر کے دیگر اماموں کو بھی جلدی بلا لیا گیا۔ انہوں نے اس جگہ پہنچ کر شکیلیوں سے بات کرنا چاہا تو وہ اپنے گھر میں گھس گئے اور نہیں نکلے، یہاں تک کہ پولیس آ گئی اور دونوں فریق کی بات سن کر رات چلی گئی۔ 15 سے 20 نمازیوں نے 12 بجے رات میں ہی شکیلیوں کی اس بدمعاشی پر تھانے میں رپورٹ درج کرائی۔ صبح 10 بجے تھانے کی طرف سے میرے پاس کال آئی کہ آپ جلدی سے تھانے آ جائیں۔ تھانے والوں نے ان شکیلیوں کو بھی بلایا۔ مجھے، اسلم اور اس کے 3-4 ساتھیوں کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا گیا۔ 7-8 گھنٹوں کے بعد تھانے سے مجھے اور انہیں رہائی مل گئی۔ وہ شکیلی جیل میں مجھ سے کہتا تھا کہ تم کتنا بھی زور لگا لو، شکیل ابن حنیف کے پرچار سے مجھے روک نہیں پاؤ گے۔ میں مرتے دم تک اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا اور آخری سانس تک اپنے حضرت کے نقش قدم پر چلوں گا۔ مولانا شعیب صاحب نے بتایا کہ جس جگہ ہمیں رکھا گیا تھا اس میں پہلے سے ہی ایک 50 سالہ شخص قید تھا۔ اسلم مجھ سے ملا اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہے تو اس کا نمبر لے کر بولا کہ جب آپ باہر نکلیں گے تو مجھ سے ضرور رابطہ کیجیے، میں آپ کو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ سکھاؤں گا۔ سامعین، مولانا شعیب صاحب نے بتایا کہ شکیل ابن حنیف کے ماننے والے اگرچہ اپنے مخالفین کو مرتد کہتے ہیں مگر ابھی تک ان کی اپنی شناخت والی کوئی مسجد نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے مخالفین کے پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں اور موقع پا کر مقتدیوں میں سے کسی کا انتخاب کر کے اس کو اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں اور بالآخر اپنی مہم میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند رمضان المبارک میں ہر سال اپیل کرتا ہے کہ اعتکاف کے دوران شکیل ابن حنیف کے لوگوں پر نظر رکھیں کہ اعتکاف کے عنوان سے وہ بھی تو نہیں آ گئے، انہیں سختی سے اپنی مسجدوں سے دور رکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کا حلیہ، ظاہری وضاقتہ، ان کا رہن سہن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سادہ لو مسلمان فریب میں آ جاتے ہیں۔ ان کی باتوں میں کچھ ایسی انفرادیت ہوتی ہے کہ مذہب پسند جاہل آدمی ان سے مانوس ہو جاتا ہے اور ان کے ہاتھوں اپنا متاع ایمان لٹا بیٹھتا ہے۔ سامعین، اسی لیے میں ایک زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ مروجہ تبلیغی جماعت فضائل اعمال اور منتخب احادیث کو چھوڑ کر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین اور دین کی باتیں پڑھے تاکہ دین کی صحیح باتیں معلوم ہوں اور وہ رفتہ رفتہ اسلام کی صحیح خدمت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ان کے ماں سوا اسلامی عقائد پر مشتمل علماء دیوبند میں سے کسی معتبر عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب کو اپنے نصاب کا حصہ بنائیں اور روزانہ کا سبق اپنے ساتھیوں سے سننے کا اہتمام کریں۔ سبق سننے سنانے اور سمجھنے سمجھانے کی جو بھی شکل ہو اسے اپنائیں۔ اسی طرح نت نئے فتنوں سے متعلق بھی کوئی کتاب رکھیں تاکہ باطل اور گمراہ فرقوں کی شناخت آسان ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جماعت فضائل اعمال اور منتخب احادیث کو اپنے سے جدا نہیں کرتی اور انہیں اپنے سینے سے ایسے لگائے رکھتی ہے جیسے وحی الہی سے انہی کے پڑھنے کی تاکید آئی ہو۔ جو کوئی ان دونوں کتابوں کے بجائے دوسری کتابوں کے پڑھنے کا مشورہ دیتا ہے وہ اسے دین کا دشمن یقین کر بیٹھتے ہیں۔ سامعین، مجھے یاد ہے کہ ممبئی میں 2 سال پہلے رمضان میں ایک مسجد میں جانا ہوا، وہاں ایک جماعت ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک بندہ فضائل اعمال لے کر بیٹھ گیا اور ساتھیوں کو بلا رہا تھا۔ ابھی تک وہ اکیلا ہی تھا۔ میں نے موقع غنیمت جان کر اس سے کچھ مکالمہ کیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ عالم ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں عالم نہیں ہوں، عصری تعلیم یافتہ ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ فضائل اعمال اور منتخب احادیث کی جگہ عقائد اسلامی کی کتاب شامل ہوتی، کیونکہ ان کتابوں کے ذریعے اعمال کرنے کا شوق تو پیدا ہوتا ہے مگر اعمال کے لیے جن سے رابطہ کرنا چاہیے ان سے رابطہ کیا نہیں جاتا، بلکہ یہ کہہ کر انہیں ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں وقت نہیں لگایا۔ نتیجہ یہ کہ وہ صرف انہی لوگوں سے مربوط رہتے ہیں جو جماعت سے وابستہ ہیں۔ جماعت میں لگے ہوئے علماء کا حال تو معلوم ہے کہ وہ عقائد کا صحیح علم نہیں رکھتے، وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو ان کے بڑے چلاتے رہتے ہیں اور الٹے سیدھے مسائل بتا کر رہنمائی کرتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث میں تحریف اور اپنی خود ساختہ تحریک کے من گھڑت فضائل و مسائل۔
نتیجہ یہ کہ شکیل ابن حنیف کے لوگ ان کا شکار کر لیتے ہیں۔ شکیل ابن حنیف کے ماننے والوں میں 80% لوگ پہلے جماعتی ہی تھے۔ سامعین، جب میں نے یہ کہا تو وہ مجھے آنکھیں دکھانے لگا اور میری باتوں کو لائق اعتنا نہ سمجھ کر فضائل اعمال کے صفحات الٹنے پلٹنے لگا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ منتخب احادیث کا پڑھنا عوام کے سامنے درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں قرآن و حدیث میں زبردست تحریفات ہیں۔ فضائل اعمال کے پڑھنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا ایک رسالہ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج اب بھی پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے مصنف مولانا احتشام الحسن کاندلوی نے اس سے رجوع کر لیا تھا اور اپنی کتاب بندگی کی صراط مستقیم میں صاف کہہ دیا تھا کہ میرا اس رسالے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یا تو فضائل اعمال میں وہ رسالہ چھپنا نہیں چاہیے یا فضائل اعمال کا پڑھنا ہی عوام کے سامنے بند کر دینا چاہیے۔ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج میں بھی ویسی ہی تحریفات ہیں جیسی تحریفات منتخب احادیث میں ہیں۔ سامعین، اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ شکیل ابن حنیف اور اس کے متبعین کا شرعی حکم بھی بیان کر دوں تاکہ اس کے فتنے سے بچنے میں آسانی ہو۔ دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ نے اس سلسلے میں جو کچھ بطور خلاصہ پیش کیا ہے وہی پیش خدمت ہے۔ شکیل ابن حنیف کے متعلق سوال اور متعلقہ کاغذات میں جو تفصیلات ذکر کی گئی ہیں، نیز ذاتی طور پر مجھے جو معلومات و تحقیقات حاصل ہوئیں، ان کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح واضح ہے کہ شکیل ابن حنیف اپنے متعلق امام مہدی اور مسیح موعود عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعوے دار ہے، اور اس کے متبعین و پیروکار اس کے اس دعوے کو تسلیم کرتے ہوئے اسے امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم مانتے ہیں۔ اور جب قرآن و حدیث کی روشنی میں ان لوگوں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول وغیرہ کے متعلق جو نصوص قطعیہ ہیں ان کی ایسی من گھڑت تشریح کرتے ہیں جن سے ان نصوص کا اجماعی، قطعی و یقینی مفہوم مکمل طور پر بدل جاتا ہے اور ایک دوسرے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جو تمام علماء اسلام کے نزدیک بلا شبہ ان نصوص قطعیہ کا انکار و کفر ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن کریم کو تو مانتا ہوں لیکن اس سے مراد وہ قرآن نہیں ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، بلکہ اس سے مراد کچھ اور ہے جو عام لوگ نہیں سمجھتے، تو یہ شخص باوجود کہ قرآن کریم کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ قرآن کریم کا منکر ہے۔ یا کوئی شخص یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، مگر محمد رسول اللہ سے مراد وہ شخصیت نہیں جو مسلمان سمجھتے ہیں، بلکہ محمد رسول اللہ سے مراد فلاں شخص ہے جو فلاں بستی میں پیدا ہوا، تو یہ شخص اگرچہ لفظی طور پر محمد رسول اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم جس شخصیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اور تمام مسلمان جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اس کا منکر ہے۔ نیز اس کے دعوے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بحالت حیات آسمان پر اٹھائے جانے، اس وقت سے لے کر اب تک بلکہ نزول تک آسمان پر موجود ہونے اور قرب قیامت میں ان کے آسمان سے نزول فرمانے، ان تینوں کا انکار، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور ماں کے پیٹ سے اسی دنیا میں دوبارہ پیدائش اور کسی باپ کی طرف نسبت اور مستقل نسب و خاندان وغیرہ کا نظریہ بھی پایا جاتا ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بلا شبہ غلط در غلط اور باطل، بے بنیاد اور کفر و زندقہ ہے۔ نیز جب اس نے خود کو مسیح موعود عیسیٰ ابن مریم کہا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے تو صفت نبوت کے ساتھ ہی تشریف لائیں گے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتے، البتہ نزول کے بعد انجیل اور اپنی شریعت پر عامل نہ ہوں گے، بلکہ شریعت محمدیہ کے تابع ہوں گے اور اسی کے موافق لوگوں کی رہنمائی اور ان کے درمیان فیصلے فرمائیں گے۔ اسی طرح شکیل ابن حنیف کا اپنے آپ کو امام مہدی کہنا اور ظہور مہدی کی روایات اپنے اوپر منطبق کرنا بھی قطعاً غلط اور کذب و افتراء ہے، کیونکہ اس میں دور دور تک
حضرت محمد مہدی کی علامات نہیں پائی جاتی، اور اس کا حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شخصیت قرار دینا بھی اہل حق کے نزدیک درست نہیں۔ الحاصل شکیل ابن حنیف جو اپنے کو امام مہدی اور مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے آسمان سے نزول وغیرہ کا انکار کرنے اور خود کو مسیح موعود قرار دینے کی وجہ سے بلا شبہ کافر و مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو لوگ اس کذاب و مفتری کو سچا مان کر اسے امام مہدی اور مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں یا مزید اس عقیدے پر اس کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، وہ بلا شبہ کافر و مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ انہوں نے شکیل ابن حنیف کو امام مہدی اور مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام مان کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول وغیرہ کا انکار کر کے ارتداد اختیار کیا، اور ایسے لوگوں کو ہرگز مسلمانوں کے مساجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور عام مسلمانوں پر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ان کے معاملات اور معاشرت وغیرہ ہر چیز میں دوری و کنارہ کشی واجب و ضروری ہے۔ البتہ ماہر قرآن و حدیث و باصلاحیت علماء کرام کے لیے شکیلیوں کو ارتداد سے نکالنے اور ان کی اصلاح کے لیے ان سے گفت و شنید اور بحث و مباحثہ وغیرہ کرنے میں کچھ حرج نہیں، بلکہ ہر ممکن طریقے سے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے بھرپور جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ نعمان سیتاپوری 21 ربیع الاول 1437 ہجری مطابق 2 جنوری 2016 عیسوی۔ اس فتوے پر مفتی فخر الاسلام، مفتی وقار علی، مفتی ابوالقاسم نعمانی، مفتی حبیب الرحمن خیرآبادی، مفتی سعید احمد پالنپوری، مولانا ریاست علی بجنوری، مولانا حبیب الرحمن اعظمی اور قاری عثمان منصور پوری صاحبان کے دستخط بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر طرح کے فتنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔